حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لگ کر زار و کتار ہو رہا ہے۔ تو میں حیران ہوا اور وہاں موجود لوگ بھی حیران ہوئے کہ اس شخص سے، اس نوجوان سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر اس قدر زار و کتار ہو رہا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس نوجوان سے کہ اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ تو پہلے تو اس نوجوان نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مگر شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا نوجوان میں جانتا ہوں تو اللہ کا بندہ ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، مگر اے نوجوان مجھے اپنا اصل نام بتا کہ تیرا اصل نام کیا ہے؟ تو نوجوان نے فرمایا کہ بندے کو عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں، اور حضور غوث اعظم کعبہ شریف کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر زار و کتار ہوتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب فرما رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ یا الہ العالمین میرے اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے، اگر تیری بارگاہ میں وہ اعمال قبول نہ ہوں تو یا الہ العالمین قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے تو میری آنکھوں کو اندھا کر کے اٹھانا، کیونکہ میں تیرے بندوں کی بارگاہ میں کیسے آنکھیں ملاؤں گا، میں تیرے بندوں کے سامنے ان سے کیسے آنکھیں ملاؤں گا کہ میرے یہ اعمال تھے جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محبوب الہی ہیں، آپ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سلطان الاولیاء ہیں، آپ قطب الاقطاب ہیں۔ تمام اولیاء آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں اور ہوں گے، مگر آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کعبہ شریف کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر رو کر زار و کتار اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرما رہے تھے کہ یا الہ العالمین میں قیامت کے دن تیرے بندوں کی آنکھوں میں کیسے اپنی آنکھیں ملاؤں گا، تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ تو دوستوں ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ ولیوں کے بادشاہ ہیں، مگر ان کی عاجزی کا یہ مقام ہے، ان کی عاجزی کا یہ مقام ہے کہ وہ رات کا پہر ہے اور کعبہ شریف کے ساتھ چمٹ کر زار و کتار آپ رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، مگر اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔